ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے افشا شیخ ہیں، معلوم یہ کرنا چاہتی ہیں کہ ہم کعبے کی طرف سر کر کے سوتے ہیں اور جہاں پر پیر کرتے ہیں اس کے سامنے والے ریگ راکھے لکھا ہے، ریگ پر قرآن شریف رکھا ہے، تو ایسے میں ہم گناہ گار ہوں گے یا نہیں؟ غالباً ان کا پوچھنے کا مقصد یہ ہوگا کہ کعبے کی طرف سر کرتے ہیں اور جہاں یہ سامنے کی طرف پیر کر کے سوتی ہیں تو اس سامنے کسی الماری پر یا کسی دیوار کے اندر جو کارنر لگے ہوتے ہیں اس کے اندر قرآن پاک اوپر لگا ہوا ہے، تو ان کے اس طرف پیر کرنے سے کیا یہ گناہ گار ہوں گے یا نہیں؟ تو اس طرح سے کہ قرآن پاک اگر اوپر کی طرف ہو تو نیچے سامنے کی طرف پیر کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، اور اس میں گناہ کا معاملہ جو ہے وہ بندے کی نیتوں کے اوپر ہوگا۔ جب بندے کی نیت قرآن پاک کی توہین کی نہیں ہوتی، اس کو صرف سیدھے پیر کرنے ہوتے ہیں سامنے، تو ایسے میں گناہ نہیں ہوتا۔ اگر اس قسم سے گناہ ہوتا تو آپ یہ سوچیں کہ قرآن پاک گراؤنڈ فلور یا فرسٹ فلور کے روم میں رکھا ہوتا ہے، آپ بالکل اسی کے اوپر سیکنڈ فلور کے فرش پہ ہوتے ہیں، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا جس کونے میں قرآن ہو آپ اس کونے میں بھی آ جائیں گے، تو کیا اس کو قرآن پاک کی توہین کہیں گے کہ قرآن پاک کے اوپر بندہ کھڑا ہوا ہے؟ اسی طرح مسجد کے اندر آپ دیکھیں گے نیچے قرآن ہوتا ہے تو اوپر نمازی بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح کھڑے ہونے سے کوئی قرآن کی توہین لازم نہیں آتی اور نہ ہی اس قسم سے کوئی بندے پہ گناہ ہوتا۔ اب یہ کہ کعبے کی طرف آپ سر کر کے سوتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ کوشش یہ کریں کہ کعبے کی طرف چہرہ کر کے سوئیں، یعنی جب سیدھی کروٹ لیں تو اس طرف کعبے کی طرف چہرہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ یعنی آپ کے علاقے میں جس طرح مردوں کو دفنایا جاتا ہے آپ اسی پوزیشن میں سوئیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار